السلام علیکم. آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اپنی صحت کا خیال رکھیں. سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں. سارے پریکاشنس لیں تاکہ آپ بیمار نہ پڑیں. آپ بیمار پڑیں گے تو اور کتنے لوگ بیمار پڑیں گے آپ کی وجہ سے. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ ماسک پہن کے نکلیں گھر سے. خیر یہ تو پریکاشنس آپ کو پتہ ہی ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے. اور آج نیا لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا بہت آپ کو ریمائنڈ کر دیا جائے کہ مطلب کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ریمائنڈر. اچھا آج کا جو ٹاپک ہے وہ جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹائپس آف نیوز. جب آپ کو مطلب کورس آؤٹ لائن دیا گیا تھا تو پریکٹیکل جرنلزم کے کورس میں بھی ہمیں اور نیوز رائٹنگ کے کورس میں بھی ہمیں ٹائپس آف نیوز بتانی ہے. کچھ ٹاپکس کامن ہیں کیونکہ پریکٹیکل جرنلزم میں بھی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے بہت جرنلزم سکھا دی جاتی ہے کہ بھائی آپ پینسل لے کر کے تھوڑا بہت تھوڑا سا آپ کو آگاہی ہو، خاص طور سے نیوز رپورٹس وغیرہ کی. اچھا ایک کانسیپٹ جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ایمز میں، تو وہ ایک دن جو ہے وہ خیر گریجویٹ ہونے کے بعد کئی دنوں بعد وہ 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد وہ آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اور ہم کو پریشان بھی کیا اور حیران بھی کیا، اور آ کر کے کہنے لگے کہ بھائی آپ نے تو بتایا نہیں ہمیں کہ یوں بھی لکھنا ہوتا ہے، یوں بھی لکھنا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ یہ لیکچر جو میں دے رہا ہوں اس وقت یا اس سیمسٹر میں پریکٹیکل جرنلزم والوں کو بھی اور نیوز رائٹنگ والوں کو، وہ نیوز رائٹنگ کے متعلق ہے. وہ دیکھیے اخبار میں 3 4 ٹائپ کی رائٹنگ ہوتی ہے. 3 4 حوالوں سے لوگ لکھتے ہیں آرٹیکلس. بلکہ 3 4 قسمیں کیا ہیں، زیادہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر بیسیکلی 3 4 قسمیں ہیں جس میں کہ رائٹنگ لکھی جا سکتی ہے یا رائٹنگ کی جا سکتی ہے اور ان کو پبلش کیا جاتا ہے، اور یہ مختلف رائٹنگ سمجھی جاتی ہے. جیسے کامنٹ لکھنا الگ بات ہے. کامنٹ کچھ اور، اس میں آدمی اپنی رائے لکھتے ہیں. یور اون ویوز، کامنٹ آن تھنگس، یو کامنٹ آن ایونٹس. نیوز رائٹنگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس میں کنفیوز نہ ہو کہ مطلب یہ کہ اس کورس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمام ٹائپ کی رائٹنگ سکھا دوں گا آپ کو. میں نیوز رائٹنگ سکھاؤں گا اس کورس میں یا پریکٹیکل جرنلزم کے کورس میں. نیوز رائٹنگ میں اور پریکٹیکل جرنلزم کے کورس میں ہم نیوز کے ساتھ نیوز کو ڈیل کر رہے ہیں، نیوز رائٹنگ کو ڈیل کر رہے ہیں. ہم کامنٹ کو نہیں ڈیل کرتے ہیں، انالیسس کو نہیں لکھتے کہ انالیسس کیسے لکھی جائے گی. اور بہت سی چیز. ایک تو کنفیوژن یہ ہونی چاہیے، اب کنفیوژن یہ والی دور ہونی چاہیے سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نیوز میں ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور سے اگر اخبار اٹھائیں آپ تو 24 پیج کا اگر اخبار ہوگا تو اس میں بمشکل 2 پیج ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ کامنٹ اور ویوز ہوتے ہیں. باقی جو ہے وہ 20 22 پیج جو ہے نا نیوز آئٹمس کے اوپر ہوتے ہیں، نیوز رائٹنگ کے اوپر. جو 2 پیج ہیں جہاں پہ کہ کامنٹ لکھا جاتا ہے یا انالیسس لکھا جاتا ہے، وہ ایڈیٹوریل اینڈ ایڈیٹوریل کے اپوزٹ ایک پیج ہوتا ہے آپ ایڈ. وہ یہ 2 پیجز ہیں جس میں کہ آپ جو ہیں وہ کامنٹ دیکھتے ہیں، ویوز دیکھتے ہیں. یعنی مشہور رائٹرز کا اپنا ویو کیا ہے مختلف واقعات کے بارے میں وہ لکھا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صحافی جو ہے اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، خاص طور سے رپورٹر کو نیوٹرل ہونا چاہیے. حالانکہ صحافی جو ہے وہ تو ہر صحافی کی اپنی رائے ہے، اپنی پسندیدگی ہے، اپنی پسند ہے ناپسند ہے. اچھا تو ہم یہاں پہ ان کورسز میں یہ جو پریکٹیکل جرنلزم کا کورس ہے یا نیوز رائٹنگ کا کورس ہے اس میں ہم نیوز رائٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. فیچر رائٹنگ کی بات نہیں ہوتی اور کامنٹ رائٹنگ کی بات نہیں ہوتی، انالیسس بھی نہیں لکھے جا رہے ہیں. سو یہ جو وہ ہے وہ آپ کو آئندہ آنے والے سیمسٹر میں لوگ پڑھائیں گے. میں بھی پڑھا سکتا ہوں یا کوئی اور صاحب بھی. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات ہے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف نیوز، کہ نیوز کے اندر کتنی ٹائپ ہے.
کتنے طرح سے نیوز، یعنی نیوز کے کلاسیفیکیشنس کیا ہیں، مختلف وہ کیا ہے، مختلف قسمیں کون سی نیوز کی. تو نیوز کی بیسیکلی دو قسمیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آج یہ لیکچر ہم دے رہے ہیں. اور یہ مشکل لیکچر نہیں ہے کہ نیوز رائٹنگ کی ہے یا پریکٹیکل جرنلزم کے جتنے بھی لیکچر ہیں بہت ہی آسان ہے، کامن سینس ہے بالکل. جرنلزم تو ہے کامن سینس، مگر سوال صرف بات یہ ہے کہ صحیح امپلیمنٹیشن ہو جائے ان چیزوں میں، جو کہ مشکل ہوتا ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. اور وہ مختلف وجوہات ہیں. جب آپ فیلڈ میں آئیں گے موسٹلی تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کن وجوہات سے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں. مگر آپ کو تھیوری سمجھنا ضروری ہے. Before you understand what is sin and what is sinning, and before sin you should know کہ قرآن شریف نے کیا بتایا ہے، بائبل نے کیا بتایا. قرآن شریف کو آپ سمجھ لیں گے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسک جرنلزم کے پرنسپلس کو سمجھ لیں گے، تب آپ کو پتا ہوگا کہ پرنسپلس کی وائلیشن کہاں ہو رہی ہے. جب آپ کو پرنسپلس ہی نہیں پتا ہوگا تو وائلیشن کا کیا پتا چلے گا کون سی چیز. جو بھی چیز آپ دیکھیں گے آپ وہی اس کو صحافت سمجھنے لگے. تو بیسک پرنسپلس کو سمجھ لیں، اور اسی کو کہتے ہیں بائبل یا قرآن شریف. قرآن شریف کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب قرآن شریف کی مخالفت ہوگی یا قرآن شریف کو فالو نہیں کیا جائے گا تو گناہ ہوگا. اس کو اس طرح سمجھنا. تو بیسک پرنسپلس، کیونکہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی کلاسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیسک پرنسپل کو سمجھنے سے پہلے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کنٹروورسیز کو سمجھتے ہیں. کنٹروورسیز آپ بعد میں سمجھیں، پہلے اپنے سر جھکا کے پہلے یہ سمجھیں کہ جرنلزم ہے کیا. جب جرنلزم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جرنلزم کے وائلیشنس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹائپس آف نیوز ہے یہ. فیچر رائٹنگ ہم دوسرے لیکچرز میں سیکھیں گے، دوسرے کورسز میں سیکھیں گے. فیچر رائٹنگ، کالم رائٹنگ، انالیسس رائٹنگ، یہ دوسرے فیچر میں دوسرے کورسز میں ہم سیکھیں گے. یہ صرف نیوز کی بات ہو رہی ہے، نیوز رائٹنگ کی بات ہو رہی ہے. اور نیوز رائٹنگ میں ٹائپس آف نیوز کی بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی دیر آر ٹو ٹائپس آف نیوز. کیا ہے بھائی؟ دیر آر ٹو ٹائپس آف ہارڈ نیوز اینڈ سافٹ. ٹھیک ہے. دو قسمیں ہیں، ایک ہارڈ نیوز اور سافٹ نیوز. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اردو میں لکھنے آئیں گے تو آپ ہارڈ نیوز لکھیں گے یا آپ سخت نیوز لکھیں گے. تو مناسب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کورس آپ اردو میں اٹیمپٹ کرنی ہے، اور میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کر سکتے ہیں مگر بہت it makes sense that you should attempt this course in Urdu because 95% organizations deal in Urdu. انگریزی اسکرپٹ جو ہے وہ بہت کم لوگوں میں لکھی جا رہی ہے اور وہ صرف دو چار میں لکھ سکتا ہے. تو اگر اردو میں لکھیں گے اس کے اوپر سوال آ جائے گا تو اردو میں ہارڈ نیوز ہی لکھیں گے اور سافٹ نیوز لکھیں گے. سخت نیوز اور نرم نیوز نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. ہارڈ نیوز اور سافٹ نیوز. اور یہ عام طور پہ ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملتا. یعنی اردو کی ٹیکسٹ بکس میں نے جو نسیم اجازی صاحب کی ہو یا وہ جو احمد نسیم سندیلگی صاحب کی ہے اس میں یہ سب چیزیں یہ کانسیپٹ نہیں ملے گا. یہ آپ کو کانسیپٹ لیکچر سے ہی سمجھنا ہوگا اور اس کو نوٹ کرنا. تو ہارڈ نیوز اور سافٹ نیوز، ان میں بنیادی فرق مطلب دو نیوز کے ٹائپس ہیں. ایک کا نام ہے ہارڈ نیوز، ایک سافٹ نیوز. اچھا، اب ہارڈ نیوز کیسے ہارڈ نیوز کیوں کہلاتا ہے؟ ہارڈ نیوز کیوں کہلاتا ہے؟ دیکھیے، یہ دونوں ہارڈ نیوز اور سافٹ نیوز، اس میں کلاسیفیکیشن کے دو پیمانے یا دو طریقوں سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے. یہ ہارڈ نیوز ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم کو دو کانسیپٹ سمجھنے ہوں. ایک کانسیپٹ ہے امیڈیسی کا، ارجنسی کا، کہ کون سی خبر ایسی ہے جو روکی نہیں جا سکتی، جس کو فوراً چھاپنا ہے، فوراً بریک کرنا ہے، فوراً
مطلب اسی دن اس پہ خبر لکھنی ہے. اٹ کینٹ ویٹ. یو کینٹ لیو اٹ فار نیکسٹ ڈے. تو یہ خبر ہو جاتی ہے ارجنٹ. تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے نیوز ایجنسیز کے بیچ میں تو اس کو فوراً وہ جو رپورٹر ہے نیوز رائٹنگ کا معمول, اس کو جو ہے نا وہ ایک دم بہت پڑ جاتی ہے, یا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر نیوز ایجنسی کا ہے وہ, تو یہ خبر جو ہے وہ جو کہ اس کو فوراً آپ نے لکھنا ہے, اس کو فوراً اس پہ ایک ڈسپیچ بھیجنا ہے. اس کو جو ہے نا وہ ایک لائن لکھ کر کے بھیج دے گا, جو امیڈیٹ خبر ہے, جو کہ بائی ٹریننگ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا امیڈیٹلی بھیجنی چاہیے. اور وہ سیدھا سیدھا یہ ہے, کامن سینس کا حساب ہے کہ جو چیز آپ امپورٹنٹ سمجھیں اور جس کو کہ دوسرے ایجنسی والے جلدی لکھ بھیجیں گے, اس سے پہلے آپ لکھ کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیں. یہ ہو گئی ارجنٹ چیزیں. اور کم سے کم ہارڈ نیوز, تو ہارڈ نیوز یہ ہو گیا کہ جو ایسی خبریں جس میں کہ ارجنسی ہے, کم سے کم اتنی ارجنسی ضرور ہے کہ آپ اس کو کل کے لیے نہیں رکھ چھوڑیں, آپ کو آج ہی اس کو بھگتا رہیں گے. یعنی اس کے اوپر خبر آج لکھنی ہے, نہیں لکھیں گے تو دوسرے اخبار لکھ لیں گے, اور دوسرے اخبار جب لکھ لیں گے تو اگلے دن آپ کا ایڈیٹر نہیں لکھ, اس کو کیری نہیں کرے گا. آپ مثال کے طور پہ عمران خان کی کوئی اسپیچ ہوتی ہے حیدرآباد, ٹھیک ہے, وہ اچانک انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر لیا اور پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر میں جہاز میں حیدرآباد پہنچ کے انہوں نے بہت اعلان کیا, کوئی امپورٹنٹ اعلان. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم حیدرآباد میں جو ان کے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, مثال کے طور پہ وہ ایم پی ہے, ٹھیک ہے, ہم پی ٹی آئی میں یا جی ڈی اے کے جو ان کے اہلائی ہے پی ٹی آئی کے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک ان کا ممبر ہے پی ٹی آئی کا جو کہ حیدرآباد سے جیتا ہوا تھا اور وہ پروونشل اسمبلی میں تھا, اور نیشنل اسمبلی میں بھی ایک ساتھ جیتے ہوئے ہیں, حیدرآباد سے ہی ہیں اور پی ٹی آئی کے ہیں. ایک ایم پی ہے اور ایک ایم این اے, ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی, ایک ممبر آف پروونشل اسمبلی. یہ دونوں ریزائن کر دیں گے اور ان دونوں سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا. یہ تو ارجنٹ امیڈیٹ خبر بن جائے. اس میں ہر کوئی چاہے گا کمپیٹ کرے. ہر اخبار جو ہے وہ کہے گا کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو رپورٹ کیا. تو یہ تو ہو گئی ہارڈ نیوز. اچھا, اخبار میں ہر ادارہ یعنی نیوز چینل اس کو فوراً پیش کرنا چاہے گا. وہ مطلب یہ کہ اب جو اگلا بلیٹن آئے گا ٹیلی ویژن اور ریڈیو والے اس کوشش میں ہوں گے کہ یہ اگلا بلیٹن ہے اگلے گھنٹے کا, مثال کے طور پہ وہ اعلان کرتے ہیں 12:30 دن میں, تو 1 بجے کے بلیٹن میں ضرور شامل ہو جائے. بلکہ ابھی جو ہے لائیو اگر ہو سکے تو ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے رپورٹ کہ بھائی یہ عمران خان صاحب نہیں ہوتا. تو یہ ہوتی چیزیں وہ جس میں کہ ارجنسی ہے. یہ کیونکہ اعلان ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھائی دوبارہ الیکشن ہو گئی. ان کے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے وڈرا کر لیا, انہوں نے ریزائن کر دیا. پی ٹی آئی کے ممبر جو نیشنل اسمبلی کے تھے حیدرآباد سے, اور پی ٹی آئی کے ممبر جو پروونشل اسمبلی کے تھے حیدرآباد سے, ان دونوں نے ریزائن کر دیا. ان دونوں سیٹوں پر الیکشن. اور اگر الیکشن دوبارہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو جلد سے جلد بتانے کی ضرورت ہے. ایون پیپلز پارٹی کو ابھی شاید نہیں پتا ہے کہ بھائی سیٹ خالی ہو رہی ہے, ان کو الیکشن لڑنا پڑے گا پی ٹی آئی کے خلاف. تمام ملک کی جو تمام ملک کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو موقع, ان کے سامنے موقع ایک آ رہا ہے جس میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے ہیں اور آپس میں. تو یہ فوراً سے فوراً کور ہونے والی بات ہے. اچھا, اب مگر اخبار میں تو ہر گھنٹہ آور بائی آور تو رپورٹ آتی تھی, ایز اپوز ٹو نیوز چینل جن کے 24 بلیٹن ہوتے ہیں. اخبار کا تو ایک ہی ایشو ہوتا ہے بھائی, ایک ایڈیشن ہر علاقے میں ایک ہی ایڈیشن جائے گا نا بھائی. تو کراچی جیسے شہر میں 2 ایڈیشن تو نہیں بھیجیں گے وہ, تو 24 گھنٹے میں
एक प्रिंट, एक दफा प्रिंट होती है खबरें, तो एक एडिशन होता है। अब वो जो है उनके लिए ये, उनकी अर्जेंसी का मामला ये है कि उनके लिए तो ठीक है, चलो 12 बजे 12:30 बजे रिपोर्ट हुई चीज, और उनके पास तकरीबन 12 घंटे हैं जिसमें कि वो रात 12 बजे तक उनकी डेडलाइन है, तो वो तकरीबन या 10 घंटे तो है अगर डेडलाइन रात की 10 बजे की रिपोर्टर के लिए। अगर रिपोर्टर डेडलाइन डेडलाइन उसकी 10 बजे की है तो उसके पास यही है 10 घंटे या 9 घंटे जिसमें कि वो फाइल कर सकता है। 9 घंटे इज इनफ टाइम, 9 आवर्स, प्रिटी गुड टाइम। उसमें आप जितनी भी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं आप करें। लिखने में तो 1 घंटा ही लगेगा, बल्कि उससे भी हो सकता है कम लगे, मगर ये कि अगर आप बहुत अच्छे राइटर नहीं है और फ्लुएंट नहीं है तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे, तो 7 घंटे रिसर्च करने के लिए मौजूद है। तो मगर ये खबर आज यानी कल सुबह जो अखबार आएगा उसमें होनी चाहिए। अगर किसी वजह से उसमें नहीं हो सकी, इंक्लूड हो सका, यानी आज के अखबार में आपका रिपोर्टर या तो छुट्टी पे था, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, छुट्टी पे था, और आपने कहीं एजेंसी वेजेंसी से नहीं ली और किसी या तो किसी दूसरे रिपोर्टर को नहीं लगाया कि भाई खबर लिख करके दो। हैदराबाद में सिर्फ एक रिपोर्टर था आपका जो कि बीमार था, और आपने एबीपी से भी, एजेंसी से भी नहीं खबर लेनी चाहिए और ना पीटीआई से ली या भूल गए, तो अगले दिन अगर ये खबर नहीं लगी तो फिर ये नहीं लग सकेगी कभी भी, क्योंकि अगले दिन तमाम अखबार लगा चुकेंगे। अगर डॉन से मिस हो गई है अगले दिन भी, अगले दिन अगर ये खबर मिस हो गई डॉन से, तो परसों डॉन नहीं लगा, क्योंकि परसों अगर वो लगाने बैठेंगे तो ये होगा कि भाई एक दिन तो पहले छप गया था जंग में, एक दिन पहले छप गया सब जगह, तो अगर आप छापेंगे तो वो कॉपी लगेगी कि आप कॉपी कर रहे हैं दूसरों। तो इसी वजह से डॉन के अखबार के लिए मुनासिब नहीं है कि आज की खबर वो अगले दिन दे। तो अगर आज आपका रिपोर्टर बीमार है तो आप किसी और से लिखवाएं और उसको शामिल करें जरूर। इसलिए अर्जेंसी है, इसलिए ये खबर रुक नहीं सकती कहीं भी। आपको कुछ भी करने, आप कहीं से भी उसको एजेंसी से लें या किसी और अखबार से लें या टेलीविजन को कोट करें, कुछ भी करें, आपको वो खबर आज के आज छापनी है। इसको कहते हैं हार्ड न्यूज, इसलिए इसको कहते हैं हार्ड न्यूज कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सब ए रिपोर्ट विच इज बाय नेचर cannot be ignored and which has to be included in the next bulletin whenever it is. A news report which cannot be ignored and therefore must be included in the next bulletin, चाहे वो आज का अखबार हो यानी कल सुबह आने वाला अखबार हो या अगले घंटे में जो न्यूज बुलेटिन शामिल होगी, न्यूज बुलेटिन टेलीकास्ट होगा हमारे न्यूज चैनल से। अगर मैं न्यूज चैनल में हूँ तो मेरी फिक्र ये होनी चाहिए कि भाई ये खबर जरूरी शामिल कर ली जाए नेक्स्ट बुलेटिन। और अगर अभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहे हैं तो मतलब कम से कम ऑन टॉप ऑफ द आवर जो है ना वो तो आप चलाएं ना। 12:30 बजे अगर उन्होंने ये बात कही है तो 1 बजे के खबरों में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अखबार के लिए अगले दिन के अखबार में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन के अखबार में नहीं हुआ तो फिर नहीं, कभी भी नहीं ले सकेगा ये खबर। इन मानों में, जिन मानों में बयान किया कि हैदराबाद में अगर वो दोबारा कभी और कोई किसी तकरीर में इसी बात को दोहराते हैं तब तो दोबारा तो कवर हो सकता है, मगर हैदराबाद में बात करते हुए इमरान खान ने ऐलान किया कि एमपीए, हैदराबाद के पीटीआई के एमपीए और पीटीआई के एमएनए डिजाइन कर रहे हैं, सीटें खाली हो रही हैं और इलेक्शन हो जाए। इन मानों में हैदराबाद में बात करते हुए इमरान खान ने ऐलान किया
کہ ان کے پی ٹی آئی ممبران پروونشل اور قومی اسمبلی کے جو کہ حیدرآباد سے منتخب ہوئے تھے وہ ریزائن کریں گے اور ان چیزوں پہ 2 چیزوں پہ مقابلہ ہوگا. ان معنوں میں ان الفاظ کے ساتھ یہ خبر اگر آج کے اخبار میں آپ نے لے لی ہے اور کل صبح آ جاتی ہے اخبار میں تب تو ٹھیک, پرسوں نہیں لے سکتے. اس لیے اس کو کہتے ہیں ہارڈ نیوز. تو یہ تو ایک ڈیفینیشن ہو گیا ہارڈ نیوز. اے نیوز رپورٹ which cannot be ignored and must be included in the next bulletin, which will be telecast in the next hour in case of television and the next day in case of newspapers. تو یہ تو ہو گئی ہارڈ نیوز. ایک ڈیفینیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہارڈ نیوز. آبویسلی وہ خبریں جن کو کہ آپ کئی دنوں کے بعد بھی استعمال کر سکیں گے اسی ڈیفینیشن کے تحت, جن کو کئی دنوں کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز ممتاز کرتی ہے, کون سی چیز آج لینا ضروری ہے, کون سی چیز آج لینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جب آپ ڈبلوز اور ایچ پڑھتے ہیں تو ڈبلوز اور ایچ میں آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی ہمارے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کوئی واقعہ کب ہوا, اس کو کہتے ہیں وین. بہت سارے ڈبلوز ہیں ہمارے نیوز رائٹنگ میں. کانسیپٹ ہے کہ 5 ڈبلوز اور 1 ایچ ضروری ہونا چاہیے اخبار کی خبر کو مکمل بنانے کے لیے. تو اخبار کی خبر مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ ڈبلوز اور ایچ نہ ہوں. اور وہ ڈبلوز اور ایچ کیا ہے, یا اردو میں اس کو 6 کاف کہتے ہیں. تو جب ہم ڈبلوز اور ایچ پڑھائیں گے تو آپ سمجھ لیں گے, مگر ابھی میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کب, یعنی یہ واقعہ کب ہوا, کون اس کا مین کردار کون ہے, اور کیسے ہوا, کیوں ہوا, کیا ہوا. تو ان سب سوالات کے جواب موجود ہونے چاہیے آپ کے لیے کہ کوئی واقعہ ہے کیا, یعنی ہم یہ خبر کیوں دے رہے ہیں, یہ خبر ہے کس بارے میں, یہ ہوا کیا, کون کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مین کیریکٹر کون ہے, یا اس میں جو بات کہی ہے وہ کس نے کہی ہے. بیان پہ اگر مبنی ہے یہ خبر تو کس نے بیان دی ہے, عمران خان, نواز شریف, زرداری صاحب, بلاول صاحب. کون, اس کے بعد کیا ہوا, وہ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ واقعہ ہے کیا, اور کب ہوا یہ واقعہ, فرائیڈے کو ہوا, سیٹرڈے کو ہوا, سنڈے کو ہوا, یہ چیز. اس کے بعد کیسے ہوا اور کیوں ہوا. تو یہ ان سب چیزوں میں یہ جو 6 کاف ہیں, یا انگریزی میں کہتے ہیں ڈبلوز اینڈ 1 ایچ, 5 ڈبلوز اینڈ 1 ایچ. تو وین ویئر واٹ ہو وائی اینڈ ہاؤ, 6 ایلیمنٹس ہیں. اس میں جو ایلیمنٹ یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ ہارڈ نیوز ہے سافٹ نیوز ہے, اس میں جو ہے ڈبلوز کا وہ ایلیمنٹ جو اس کو وین کہتے ہیں, وین از امپورٹنٹ. تو وین اگر آپ خبر کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں, آپ جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہارڈ نیوز ہے سافٹ نیوز ہے. ویسے تو یہ ہے کہ صحافی جب پریکٹس میں آتے ہیں اور آپ بھی جب فیلڈ میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے سب کانشیس میں پتا ہوگا کہ یہ ہارڈ نیوز ہے کہ سافٹ. آدمی اتنا ٹرین ہو جاتا ہے ان سب باتوں. تو ایسی خبر میں ابھی کیونکہ ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے یہاں کی فیوچر سے آپ پڑھیں گے, فیلڈ میں جب جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم دوستوں سے سیکھیں گے. مطلب آن دا جاب ٹریننگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم کہیں انداز میں سیکھتے چلے جاتے ہیں. وہاں کوئی ٹریننگ تو نہیں دے رہا ہوگا آفس میں, مگر وہ نارملی جس طرح سے چیزوں کو کیا جاتا ہے اسی سے آدمی کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح سے کرنا ہے, اس طرح سے نہیں کرنا.
تو وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ وین آپ نکال لیں، وین نکال لیں اور اسٹوری پہ زیادہ فرق نہ پڑے، تو اس کا مطلب ہے خبر میں امیڈیسی نہیں ہے، ارجنسی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، حیدرآباد میں اعلان کیا، جو ہم انیشل ایگزامپل کو لے کے چل رہے ہیں، پرائم منسٹر نے حیدرآباد میں اعلان کیا کہ ان کے ایم این اے اور ایم پی اے ریزائن کر رہے ہیں. اس خبر سے اگر ہم بات کریں، اس خبر کے اوپر بات کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وین آپ نہ دے سکیں تو اس میں مطلب اگر وین نہ دیں تو کمپلینٹس آنی شروع ہو جائیں گے. تو وین اس خبر میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پن پوائنٹ کرنا ہے کہ حیدرآباد کب گئے تھے عمران خان، اور حیدرآباد میں کب انہوں نے یہ والا ہے. مگر مثال کے طور پہ اگر کسی سروے کی بات ہو رہی ہے اور وہ سروے اس بارے میں ہے کہ امریکہ کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے، یا حجاب نقاب، سوری حجاب کو، نقاب کا استعمال بڑھ رہا ہے، تو اس میں نا وین امپورٹنٹ نہیں رہتا. پہلی خبر میں تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ انہوں نے اعلان کب کیا. یا مثال کے طور پہ کوئی ججمنٹ آتا ہے کورٹ کا، تو وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی 18 تاریخ کو یہ ججمنٹ آیا تھا، آئندہ کسی مطلب آئندہ کسی معاملے میں وہ ڈیٹ ریکارڈ کیا جائے گا. یہ جو ججمنٹ تھا سپریم کورٹ کا، جس میں کہ مثال کے طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں جو ریفرنس تھا اس کو خواش کر دیا گیا، تو وہ جناب کب آیا تھا، اس میں ڈیٹ کے ساتھ بتانا ضروری ہوگا کہ جون 18 تھی یا جون 19 تھی. اور اس میں سے اگر دن نکال دیں تو ٹھیک ہے، اسٹوری تو گرے گی نہیں کلام سے، مگر یہ کہ یہ ضرور ہوگا کہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے اس سے نکل گیا. اور یہ کہ وہ جو پڑھنے والا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ چیخے چنگاڑے اندر اندر غصہ کھائے. یہ کمال ہے، اس خبر میں لکھا ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ وین ہے. یہ واقعہ یہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ کب دی ہے، کل دی تھی کہ پرسوں دی تھی، اخبار پڑھنے والا ریڈر کہے گا. تو وہاں پہ وین امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. مگر اگر مثال کے طور پہ بات اس بارے میں ہو رہی ہے کہ امریکہ کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے پاکستانیوں میں، تو وہ جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، اگر اس میں کوئی دن مینشن نہیں ہے تو کوئی ریڈر آپ سے سوال نہ کرے گا کہ یہ جو ہے نا آپ منڈے کو غم و غصہ پڑ گیا تھا یا اتوار کو. بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ اب ہم خبر بھی آپ کی صلاحیت یہ ہے کہ جس کا کہ غالب امکان یہ ہے کہ اس کی ورڈنگ یہی ہوگی کہ بھائی ایک مطلب ریسنٹ سروے کے مطابق امریکہ کے خلاف پاکستانیوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. یا یہ کہ حجاب کا استعمال عورتوں میں عام ہو رہا ہے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ایک سروے ہوا تھا پچھلے سال، اس میں جو ہے وہ پتہ چلا تھا کہ 63% عورتیں حجاب استعمال کرتی ہیں، اور اب جو ہے پتہ چلا کہ 75 کرتی ہیں، 75%. تو اس سے ہم نے عکس کیا کہ حجاب کا استعمال بڑھ رہا ہے پاکستانی خواتین میں. اچھا، یہ اس خبر میں وین امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا جو حجاب استعمال کرنے کا یہ فیشن اس ٹرینڈ کا اضافہ فرائیڈے کو ہوا تھا یا سیٹرڈے کو ہوا تھا. ہاں، سروے کا رزلٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فرائیڈے کو آیا تھا یا فلاں دن کو آیا تھا. مگر سروے تو اس میں سروے میں یہ نہیں ہے. سروے میں یہ ہے کہ بھائی پچھلے سال ایک سروے ہوا تھا، ایک سروے آج ہوا ہے یا اس ہفتے ہوا ہے. تو اس سے جو ہے عکس کیا جائے، دونوں کا ڈفرنس نکالا گیا تو پتہ چلا گیا استعمال بڑھ گیا ہے حجاب کا. تو اس میں وین امپورٹنٹ نہیں ہے. تو عام طور پہ یہ جو چیزیں ہیں نا کہ یہ امریکہ میں بہت ہوتا ہے.
امریکہ میں اس سائنس کو اتنا وہ مقبول کر لیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پریزیڈنٹ کی ریٹنگ جو ہے، پریزیڈنٹ کی ریٹنگ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح پہ. تو یہ امریکہ میں یہ اس کو کہتے ہیں پولز، اور وہ پاپولیرٹی پولز جو ہے نا وہ پریسیڈنٹ کے بھی لیتے رہتے ہیں وہ، اور وہ اس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہر تھوڑے دن بعد وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی پہلے تو اتنے مشہور تھے، اتنے فیصد لوگ ان کی پرفارمنس سے متاثر تھے اور تعریف کرتے تھے، اب جو ہے وہ تعداد گھٹ گئی ہے. جیسے ریسنٹ ایگزامپل ایک یہ ہے کہ بھائی امریکہ میں یہ جو نسلی امتیاز کے اوپر جو یہ پروٹیسٹ ہوئے، اس کے بعد اور جو کچھ پولیس نے حرکتیں کی ہیں، پاپولیرٹی سب کی کم ہو رہی ہے. تو اس قسم کے جو سروے ہے اس میں جو ہے نا یہ پاپولیرٹی، یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی پاپولیرٹی فرائیڈے کو کم ہو گئی تھی، یہ سیٹرڈے کو کم ہو گئی تھی. اسی طرح سے حجاب کا جو استعمال ہے اس میں جو ہے نا اضافہ جو ہے نا سیٹرڈے کو ہو گیا تھا یا سنڈے کو ہو گیا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، اوور دا ایئر، اوور ریسنٹ ٹائمز میں جو کہ مطلب ابھی جو ہے موجودہ 2-3 مہینوں میں لگ بھگ استعمال بڑھ گیا حجاب کا. یا 6 مہینے میں، ایک سال میں ایک سروے پچھلے سال ہوا تھا، ایک سروے آج ہوا تھا، تو ایک سال کے مختلف سروے کے ایک جو 2 سروے جو کہ ایک سال کے وقفے کے بعد ہوئے، اس کے ذریعے اندازہ ہوا کہ بھائی حجاب کا استعمال بڑھ گیا. اس طرح کی کوئی ورڈنگ ہوگی نا اس میں. یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باٹم لائن مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جس خبر میں وین امپورٹنٹ نہ ہو، ارجنسی جس میں نہ ہو، جو خبر فوراً میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اب مثال کے طور پہ میرا اخبار بھرا پڑا ہے، میرے پاس بہت سارے ایڈ ہیں، اور اس کے بعد میرے پاس جگہ نہیں مل رہی ہے، خبروں کی جگہ ہی نہیں ہے، ایڈ بہت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے پاس جو ہے نا بہت تھوڑی سی جگہ ہے، اس میں جو ہے نا جو ساری امپورٹنٹ جگہیں بھر گئی امپورٹنٹ خبروں کے لیے. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی امریکہ کے خلاف غم و غصہ بڑھ گیا ہے، کل لگائیں گے. یا حجاب کا استعمال بڑھ گیا ہے خواتین میں، یہ آج جگہ نہیں ملی تو کل لگا لیں گے، کل نہیں جگہ ملے گی تو پرسوں لگا لیں گے، ہے نا. اور نیوز ایڈیٹرس کچھ جو ہے نا، اور نیوز ایڈیٹر اور سب ایڈیٹرس ایسی خبروں کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ڈراور میں رکھی رہیں، جب بھی جگہ خالی نظر آئے گی، جب بہت زیادہ اسپیس ہوگی اور جب ایڈورٹائزمنٹ بالکل نہیں ہوگا اور خبروں کا بھی کال ہوگا، تو پھر اس وقت جو ہے نا یہ کام آئے. تو یہ ایسی چیزیں جو کہ شیلف میں رکھی رہیں، کیوں سمجھ گئے، اور جس میں ارجنسی نہ ہو، سافٹ نیوز کے بارے میں. ایک تو یہ ہو گیا. تو اگلی سلائڈ بھی دیکھ لیں، اس میں اسی چیز کو ایلیبریٹ کیا ہے. اس سلائڈ میں تو یہ ہے کہ موسٹلی بیسڈ آن ایونٹس، ایسی چیزیں جن کا کہ دن سے کوئی تعلق ہے، ایونٹ کے اوپر منحصر ہے. اب امریکہ کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے یا یہ کہ حجاب کا استعمال بڑھ رہا ہے، یہ تو کسی ایونٹ سے متعلق نہیں ہے نا، کسی واقعے سے جڑا ہوا نہیں. ہاں، عمران خان نے جو اعلان کیا تھا کہ بھائی وہ ایم این اے اور ایم پی ہمارے ریزائن کر رہے ہیں، وہ کسی واقعے سے جڑا ہوا تھا کہ جب عمران خان حیدرآباد گئے ہیلی کاپٹر سے، ہوائی جہاز سے، وغیرہ وغیرہ، تو وہاں انہوں نے ایک اعلان میں کہا. تو یہ واقعے سے جڑا ہوا ہے نا. سو یہ ہارڈ نیوز موسٹلی بیسڈ آن ایونٹ سے متعلق ہے. ارجنسی، ایمیڈیسی اٹیچ ٹو دا رپورٹ ریلیٹڈ ٹو. اچھا، یہ دو آپ کے ہارڈ نیوز کے وہ ہو گئے. اب سافٹ نیوز کے ایگزامپل بتا دوں گا. کنسیڈریبل شیلف لائف، کنسیڈریبل شیلف لائف بیکاز ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ایونٹ. کسی ایک پرٹیکولر ایونٹ سے یعنی ریلیٹڈ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ اے پرٹیکولر ایونٹ.
یہ تو سروے یعنی مطلب یہ کہ حجاب کی بات جو ہے، حجاب تو کسی ایونٹ سے متعلق کیا ہوتا ہے، حجاب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی نہ تو کسی جگہ سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی اس کا کسی دن دن سے پرٹیکولر دن سے تعلق ہے، نہ ہی کسی شخص سے بھی تعلق ہے۔ عمران خان کی خبر کا کم سے کم عمران خان سے تو رابطہ ہے یار، پرائم منسٹر آف پاکستان سے متعلق۔ تو ہارڈ نیوز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں ہوگی، متعلق ہوگی، یا کسی شخص کے بارے میں، سوری کسی آدمی کے بارے میں ہوگی، وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی ایونٹ سے متعلق ہوگی۔ تو اس میں تو ضروری نہیں کہ آدمی سے بھی متعلق ہو، یہ تو جنرل گروپ کی بات ہوتی ہے، گروپ میں پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، امریکہ کے خلاف نفرت ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یا حجاب پاپولر ہو رہا ہے، تو کسی پرٹیکولر آدمی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ اور وین کے بارے میں، وین کی تو اس میں گنجائش مطلب ضرورت نہیں ہے وین لکھنے کی۔ ہاں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ سروے کا رزلٹ آ جائے، تو دن مینشن ہو جاتا ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر دیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ بھائی ریسنٹ سروے ہے، فلاں فلاں کمپنی نے کیا ہے، اور وہ ضرور اس کو اوتھینٹک انداز میں بات کرنا۔ سروے جو ہے نا، سروے سے دوسرا آرگنائزیشن کا لینا چاہیے جو کہ ریپوٹیبل ہو۔ اگر ریپوٹیبل سروے وغیرہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا آپ کے اخبار کی کریڈیبلٹی جاتی ہے۔ تو آپ آبویسلی وہ سروے جو ہے نا، وہ ہر ایلے میلے لتو ہیلے کا نہیں ہوگا، اچھے لوگوں کا، کریڈیبل سروے آرگنائزیشن کا، یعنی جو واقعی جن پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ نام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ پیو ریسرچ ہے امریکہ میں، وہ کرتا ہے۔ پھر انڈیا میں ایک دو وہ ہے، ہمارے یہاں گیلپ پاکستان ہے، مگر وہ بھی بہت زیادہ کریڈیبل تو نہیں ہے، مگر یہ کہ ہاں کچھ اخبار ان کو کریڈیبل مانتے ہیں۔ گیلپ پاکستان کے سروے آپ دیکھتے ہیں، یا پھر اخبار اپنا سروے کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈفرنس بٹوین ہارڈ نیوز اور سافٹ نیوز کا معاملہ جو ہے نا، وین سے متعلق ہے۔ تو اگر تو خبر میں وین جو ہے ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو مینشن کرنا ضروری ہے، اور خبر کو اسی دن لگانا ہوگا، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو 2 دن کے بعد نہیں لگا سکتے، تب خبر ہارڈ ہے۔ اگر لگا سکتے ہیں تو خبر سافٹ ہے، 2 دن بعد لگا دیں گے، خبر سافٹ ہے، ٹھیک ہے، امیڈیسی نہیں ہے۔ کسی خاص شخص سے متعلق ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھول جائیں، مگر وین بہت امپورٹنٹ کہ وین جو ہے، اگر آپ وین لکھے بغیر گزارا کر رہے ہیں تو یہ سافٹ نیوز ہے، ورنہ ہارڈ نیوز ہے۔ اچھا، اب پیچھے کی طرف آئے تو اب ایک اور، یہ تو ایک طریقہ ہوا کیٹیگرائز کرنا، فارملائز کرنا، کیٹیگرائز کرنا، اندازہ کرنا کہ بھائی واٹ از ہارڈ نیوز اینڈ واٹ سافٹ نیوز۔ یہ تو ایک امیڈیسی اور ارجنسی کا معیار ہے، یا وہ کرائٹیرین ہے کہ جس پہ کہ آپ طے کرتے ہیں کہ یہ امیڈیٹلی اس کو کور کرنا چاہیے یا اگنور کیا جا سکتا ہے، 2 دن بعد بھی لگ سکتی ہے خبر، 2 دن بعد بھی لگ سکتی ہے خبر، اور خبر بھی وقت کوئی نقصان نہیں ہوگا ان 2 دنوں میں، تب یہ سافٹ نیوز ہے۔ ادروائز اگر فوراً لینا ضروری ہے تو ہارڈ نیوز ہے۔ ایک تو یہ ڈیفینیشن ہوئی، اس کے علاوہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ عام طور پہ لوگوں نے بانٹ رکھا ہے ہارڈ نیوز کو اور سافٹ نیوز کو ان ٹرمز آف دیئر کنٹینٹ۔ شوبیز کا کنٹینٹ ہے، اسپورٹس وغیرہ ہے، یعنی مین اسٹریم پالیٹکس اور مین اسٹریم اکنامکس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، شوبیز کی ہیں، انٹرٹینمنٹ کی ہے، ہیومن انٹرسٹ ہے، یہ سافٹ نیوز ہے۔ اور جو یہ پالیٹکس، مین اسٹریم پالیٹکس، خاص طور سے یعنی پالیٹکس اینڈ مین اسٹریم پالیٹکس، فارن پالیٹکس ہے، یعنی پالیٹکس کی بھاری بھاری چیزیں، اس کے بعد اکانومی کی بھاری بھاری چیزیں، اسٹاک مارکیٹ ہے، کیش، روپی کی ویلو، روپی کا کیا ویلو ہے ڈالر کے ساتھ، پیرٹی کیا چل رہی ہے، یا اکانومی کی بڑی بڑی بھاری بھاری چیزیں، ایشوز،
بجٹ کا کیا ہوگا, بجٹ بیلنسڈ آئے گا, بیلنس نہیں ہوگا, یا ٹیکسز زیادہ لگا دیے جائیں گے, یا حکومت میں کرپشن کے معاملات ہیں, کرپشن کے نئے کیسز آ گئے سامنے, یا سپریم کورٹ نے کوئی نیا بیان دے دیا ہے. یہ سب بھاری بھرکم مین اسٹریم ایشوز ہیں جو کہ عام طور پہ مین اسٹریم سیریس نیوز پیپرز میں کور ہوتے ہیں. تو اگر ٹاپک ان سے متعلق ہے تو یہ ہارڈ نیوز ہے. مگر اگر خبر جو ہے وہ ان چیزوں کے متعلق ہے جو کہ زیادہ طور پہ لوگ جو ہے سیریسلی نہیں لیتے, شوبز کیا یہ کہ یوں کہیں کہ جو سیریس نیوز پیپر کے ریڈرز ہیں وہ زیادہ اہمیت جن چیزوں کو نہیں دیتے, جیسے شوبز ہے, ہریجیت سنگھ کا گانا ہے, یا یہ کہ سوشانت کی سوسائڈ کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہے, سروے ہے سوشانت کی ڈیتھ کے اوپر, یا یہ کہ کوئی جاوید میاں کے فرمودات ہیں, انضمام الحق نے یوں فرمایا, اور شبنم پاکستان آ رہی ہیں بنگلہ دیش سے, اور ندیم جو ہے وہ ریٹائر ہو ہی گئے ہیں, اب تو بالکل ہی بہت ہی بری حالت ہے. یہ سافٹ نیوز ہو جائے گا. سارا کا سارا شوبز, سارا کا سارا انٹرٹینمنٹ, یعنی جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت نہیں دیتے, ان یوزول خبریں, انٹرٹینمنٹ سے متعلق خبریں, یہ تو ایک پیمانہ یہ ہے کہ جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو ہارڈ مانا جائے, اور جس کو کہ ہو سکتا ہے اسپورٹس کسی کے لیے زیادہ اہم ہو اور وہ خریدتا ہی اخبار جو ہے اسپورٹس کے لیے ہو, مگر عام طور پہ مین اسٹریم میں اسی طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جو مین اسٹریم ایشوز ہیں پالیٹکس کے اور اس کے پالیٹکس اور اکانومکس کے, وہ مین اسٹریم ایشوز جو ہیں جو کہ زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں اخباروں میں, وہ ان چیزوں سے متعلق کوئی خبر جو ہے وہ آگے ہوگی. اور جو باقی ایشوز ہیں, انٹرٹینمنٹ ہے, شوبز ہے, لائف اسٹائل ہے, ہیومن رائٹس ہے, ہیومن رائٹس نہیں ہیومن انٹرسٹ, تو یہ چیزیں زیادہ کم اہمیت سمجھی جاتی ہیں, ان کی اہمیت ذرا کم ہے مین اسٹریم پالیٹکس کے مقابلے میں. عام طور پہ تو اس کو سب کچھ کہا جاتا ہے, یہ دو طریقے سے ڈیفائن ہوتا ہے. تو اسی لیے ہارڈ نیوز میں بھی مجھے لکھنا پڑا کہ موسٹلی بیسڈ آن ایونٹس, urgency immediacy attached to the report related to mainstream sectors or topics such as politics and economy. So politics اور economy کے بارے میں کیونکہ مین اسٹریم سبجیکٹ سمجھے جاتے ہیں, مین اسٹریم معاملات سمجھے جاتے ہیں, تو یہ ہارڈ ہو گیا. اور سافٹ کیا ہے کہ آخری والا سی جو ہے based on opinions or sentiments یا related to sectors topics that are considered less important like showbiz اور sports. تو شوبز, اسپورٹس, انٹرٹینمنٹ, یہ جو ہے نا ان کو سب کچھ مانا جائے گا. تو یہ دو تین وہ ہیں طریقے ان کو ممتاز کرنے کے. تو یہ ہو گیا ٹائپس آف نیوز. تو یہ اس طرح سے سمجھ لیں, دیر آر ٹو ٹائپس آف نیوز آئٹم, نیوز آر آف ٹو ٹائپس, نیوز آر آف ٹو ٹائپس. ان ون ٹائپ in one type, sorry, news are of two types. One is called hard news, the second is called soft news. And all mainstream topics, mainstream issues like economy and politics are hard news, and those about showbiz and human interest and sports are called soft. ایک تو یہ ڈیفینیشن ہوگی. دوسری ڈیفینیشن یہ ہوگی جو وین والی ہے کہ وہاں وین all those stories which have to be published without any delay, all those news items, all those news items which have to be published today or as soon as possible are hard news. And if a report has a particular shelf life of 2-3 days and which can be used later and not today are called soft. یہ دو قسم کی ڈیفینیشن ہوگی. ان ٹرمز آف ٹاپکس, کہ مین اسٹریم ٹاپک ہے کہ
साइट के और टॉपिक्स हैं, और दूसरा ये कि वो एज सुन एज पॉसिबल पब्लिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये दो किस्म के जो है वो हमारे पास वो है पैमाने, जिससे कि होता है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट। मुझे उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और ऑब्वियसली अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है वो हमें सवाल इरसाल करें, और हम जो है बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ामुद्दीन सानी।